بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی عدالتیں اس وقت شدید بحران کا شکار ہیں۔ جیسے پاکستان میں سیاسی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور ویسے ہی اب عدالتوں میں بھی ایک بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے بینچ میں جو مقدمہ پیش ہوا تھا انکم ٹیکس کے حوالے سے، تو اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ نکلی ہے، وہ یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا کیا کیا جائے۔ پہلے انہوں نے خط بھی لکھے ہیں، چیف جسٹس کو بھی خط لکھے، لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب موصول نہیں ہوا۔ اور کل سے یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑی شدت سے اٹھا ہوا ہے، اور اس کا ستاروں کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کن حالات میں ملک جو ہے وہ جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بحران جو ہے وہ کیا شدت اختیار کرے گا، جس کی بنیاد پر 26ویں آئینی ترمیم کی قانونی حیثیت پر سوالات جو ہیں وہ اٹھنے شروع ہوئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یحییٰ افریدی صاحب کو خط لکھ کر مکمل فل کورٹ کے قیام کی تو درخواست کی تھی، لیکن اس ترمیم کی تاکہ قانونی حیثیت جو ہے وہ اس پر فیصلہ کیا جا سکے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس درخواست کو نظر انداز کیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود اس کیس کو اٹھایا ہے، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ رجسٹرار نے بینچ میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دی۔ اب ستاروں کی پوزیشن اور عدلیہ کا تنازع کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سیارہ جو ہے وہ لیو ہے، اور موجودہ وقت میں زحل جو ہے وہ مریخ کا اثر ملک کی عدالتی اور سیاسی صورتحال پر اس وقت گہرا اثر ڈال رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حالات جو ہیں یہ مزید اختلافات کو بڑھاوا ملا۔ مریخ جو جنگ اور ٹکراؤ کی نمائندگی کرتا ہے، یہ دونوں دھڑوں کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے، اور یہ تنازع ملک کے سیاسی ماحول میں مزید بدامنی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ عوامی اعتماد جو ہے وہ پہلے ہی عدالتوں پر اسی قسم کا ہے کہ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور آئینی بینچ سے فیصلے جس طرح کے لیے جا رہے ہیں، تو عوام جو ہے وہ ان کا جو ایمان ہے وہ عدالتوں پر متزلزل جو ہے وہ ہوا ہے، اور عوامی اعتماد جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس کے حوالے سے ستاروں کا تجزیہ اگر کریں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جلد حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مشتری جو ہے وہ وسعت اور قانون سازی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس وقت کمزور پوزیشن پہ ہے۔ اگر یہ کمزور پوزیشن پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ یہ معاملہ مزید لٹکے گا، تو اس میں کوئی بڑا فیصلہ یا کوئی متوقع فیصلہ جو ہے وہ آنے میں دیر لگے گا۔ ستارے تو یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اس ترمیم کی قانونی حیثیت میں فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زور پکڑے گا، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے سیاسی اور عدالتی قیادت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب تک اس مسئلے کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب عدالتی بحران میں شدت جو ہے وہ ستارے ظاہر کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ میں اختلافات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کہ بینچ وغیرہ جو ہے وہ اس کو بینچ نمبر 1 جو ہے وہ اس کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے، اور وہ کب تک چھٹی پہ ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب سیاسی افراتفری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس عدالتی تنازع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، جس سے سیاسی بحران جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے انہوں نے یہ خود اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے بنایا گیا، اور یہ وہی فیصلے کرے گا جو حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے۔ لیکن دیکھیں ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ معاشی بحران پر بھی پڑے گا، سیاسی اور عدالتی نظام جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوگا، اور معیشت پر اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں روپے کی قدر جو ہے وہ اس میں کمی کا خدشہ ہے۔ عوامی دباؤ جو ہے اور سول سوسائٹی کی مداخلت جو ہے وہ بھی بڑھے گی، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلیں گے کہ یہ جو عدالتوں میں سلسلہ چلا ہوا ہے اس کو حکومت جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اب اگر یہ زیادہ لٹکے گا تو پھر آنے والے دنوں میں حکومت کو پتہ ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا تو اس کے فیور کے ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو حکومت اس سلسلے میں یہی کرے گی کہ اس کو تھوڑا جہاں تک میکسیمم ہو لٹکایا جا سکے، اور ڈیورنگ دس ٹائم جو نئے ججز ہیں وہ اپنے ہم خیال ججز کو بھرتی کر کے تو وہ لیں
تاکہ گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے وہ عدلیہ میں اسٹرانگ ہو اور تاکہ ان کی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ آ سکے۔ اب یہ دباؤ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ستارے جو ہیں وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس اور دیگر ججز جو ہیں وہ کوئی متفقہ لایا عمل اپنائیں اور فل کورٹ کے قیام پر اگر غور کریں تو اس تنازع کا حل جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ مشتری کی پوزیشن جو ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں جا کے واضح ہوگی، جو اس کے بحران کے حل کے سلسلے میں کوئی بہتر وقت جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اس وقت چونکہ ستارے جو ہیں وہ کمزور ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے موجودہ سیاسی عدلیہ کے بحران کو ستاروں کے حساب سے اگر اس کو سم اپ کر لیا جائے تو اگلے چند ہفتے جو ہیں وہ انتہائی اہم اور حساس ہیں۔ 26ویں ترمیم اور عدلیہ کے تنازعات پر قابو پانے کے لیے قیادت کو مل بیٹھ کر حکمت اور اتفاق رائے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ قانونی اداروں پر برقرار رہے، اور ضرورت بھی اسی امر کی ہے۔ اب دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ اور ججز جو ہیں وہ کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ پہلے ہی سیاسی بحران کا شکار ہے اور اس کو سیاسی بحران کے علاوہ اب عدالتی بحران نے بھی آ لیا ہے۔ اب یہ کم از کم عدالتی بحران جو ہے وہ تو کم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 ججز آئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے جونیئر جج کو اپنے ساتھ بٹھا کے جسٹس بابر ستار کا ایک فیصلہ جو تھا وہ بھی رول بیک کر دیا۔ تو اب یہی ہوگا کہ جو ججز کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا تو وہ ڈویژن بینچ میں اس کو دوبارہ پھر کریں گے، تو وہاں جو ہے وہ جسٹس صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ہم خیال جج کے ساتھ بیٹھ کر اسی قسم کے فیصلے جو ہیں وہ دیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سلسلے میں وقت آنے پر آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید آگاہی دیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔